اب اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو معززین قریش تھے وہ اس طرح کے لوگوں کو جو ان سے غریب تھے، کمتر تھے، انہیں حقیر سمجھا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو منع فرما دیا، نبی ایسا نہ کیجیے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو بے سہارا ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کے پاس وہ اسٹیٹس نہیں ہے، جن کے پاس وہ شان و شوکت نہیں ہے، ہم انہیں کیا مرتبہ، کیا رتبہ دیتے ہیں اور ہم ان کو کتنا حقیر جان رہے ہوتے ہیں. آج ہم نے بھی مالداری کو، خوبصورتی کو، شان و شوکت کو، نام کو، مرتبے کو افضل رکھا ہوا ہے. بہت سے رشتہ دار ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بہت سے دوست احباب ہوتے ہیں، بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں، جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کی بہت عزت ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہم نے ایک معیار بنایا ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس تھا پھر چلا گیا، ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوتی کہ وہ غریب ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں. ہم ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں رکھنا چاہتے. کیوں؟ اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، تو اس میں ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں نا کہ ہم دوسرے انسان کو جو ہم سے مال و دولت میں کم ہے، شان و شوکت میں کم ہے، ٹھاٹ باٹ میں کم ہے، ان کو کوئی عزت اور مرتبہ نہ دیں. ہم انہیں حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے، چاہے وہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین تو کیا کہتا ہے اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے نا کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جو دن رات اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لیکن تم ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، رئیسانہ چمک دمک کو دیکھ رہے ہو. ظاہری نہیں، کیا میرا اور آپ کا پروردگار اس چمک دمک، اس ٹھاٹ باٹ، رئیسانہ شان و شوکت کو دیکھتا ہے؟ اللہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے شکر گزار بندے کون ہیں اور حق شناس کون ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. یہ تو ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم خوبصورت لوگوں سے، ہم مال و دولت سے، ہم شان و شوکت سے، ہم ٹھاٹ باٹ سے، رئیسانہ جو ہے وہ لوگوں سے اپنے تعلق رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں. اللہ نہیں دیکھ رہے ہوتے فلاں کا رنگ کیا ہے، فلاں کی صورت کیسی ہے، فلاں کی ذات کیا ہے، فلاں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں غریب ہے یا امیر ہے. اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کہتے ہیں وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. تو یہ جو سوچ ہماری پیدا ہو چکی ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں آج کل کہ مال و دولت سے تول رہے ہوتے ہیں رشتوں کو اور دوستیوں کو، صحبتوں کو، اس سے ہمیں بچنا ہے اور اہل ایمان سے محبت کرنی ہے، ان سے دوستی رکھنی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مسکین ہو. یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اگر مال و دولت والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں اور بالکل بے دین ہیں، ہم ان سے جڑ جائیں. نہیں، ہمیں اہل ایمان سے محبت کرنی ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے رابطوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ دم رہے. ٹھیک ہے، تو آج کل جو ہم یہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے کہ ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں. آگے بڑھتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے. کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے. اب ابتدا میں اکثر جو لوگ تھے مسلمان وہ غریب قسم کے لوگ تھے، غلام تھے، غریب تھے، فقراء تھے، بے سہارا تھے. اسی لیے یہی چیز جو کفار کے رئیس تھے ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی. وہ ان غریبوں کا مذاق اڑاتے اور جتنا بس چلتا اتنا انہیں اذیت دیتے، انہیں نقصان پہنچاتے، ان پر طعن و تشنیع کرتے اور یعنی تنزیہ طور پر کہتے
کیا اللہ کو یہی لوگ ملے تھے کہ جن پر اللہ نے احسان فرمانا تھا؟ یعنی ایمان کا احسان کہ اللہ ایسے غریب اور کمتر لوگوں کو دے گا؟ اگر ان کا مقصد یہ تھا ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا. جیسے مقام پہ کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہا، اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے. یعنی وہ سمجھتے ایمان لانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر اللہ ایمان لانے کو اللہ کا احسان ہی کہہ رہے ہو تو پھر وہ ہم پہ ہوتا، کیونکہ ہم رئیس لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں. تم کمتر لوگوں کو اللہ ایمان سے کیوں نوازتا؟ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے. اللہ نے کہا یہ نہ سمجھو کہ تم ظاہر ٹھاٹ باٹ رئیس ہو تو تم اللہ کے چہیتے ہو گئے، تم بڑے رتبے پر ہو گئے ہو. اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. فرمایا کہ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. لہٰذا اللہ نے کہا ایسے ایمان والوں کو حقیر نہ سمجھیے، کمتر نہ سمجھیے، بلکہ یہ لوگ جب آپ کے پاس سے گزریں ان پر ان کی عزت کیجیے، تکریم کیجیے، سلامتی ان پر بھیجیے، یعنی ان کو سلام کیجیے، سلام کا جواب دیجیے. ان کے اکثر ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کا بعض لوگ سلام کا جواب تک نہیں دے رہے ہوتے، یعنی اتنا حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو تم کمتر نہ سمجھو. ان کا بہت رتبہ ہے، ان کا بہت مرتبہ ہے. ان کو اگر وہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دو، یا اگر ان کے پاس سے تم گزرو تو ان کو سلام کرو. تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا. اللہ نے کہہ دیا دیکھو انہیں خوشخبری سنا دو، میں ان پر فضل بھی کروں گا، احسان بھی کروں گا، اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماؤں گا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی صحیح بخاری کی حدیث، جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. لہٰذا اللہ کی رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں پر نازل فرما رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین اس آیت میں اگر انسان گناہ کر بیٹھے تو اس نے کیا کرنا ہے اس کا حل بتا رہے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ، کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں میں ملوث نہ ہو. ہم میں سے ہر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا دیکھیے آپ کا پروردگار بہت زیادہ مہربان ہے. گناہ کر بیٹھو تو اپنی اصلاح کر لو توبہ کے ذریعے. اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے، جو شخص اسلام لایا، توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ یقیناً پچھلے گناہوں پر گرفت نہیں فرماتے. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کے سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ نے بتایا ایسے لوگوں کو یقین دلائیے جو پہلے گناہ گار تھے پھر اسلام لے آئے، یا اسلام لانے کے بعد کوئی خطا کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، لا علمی میں غلطی سے جان بوجھ کر برائیاں کر بیٹھے. اب کیا کریں؟ اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں، اپنے رب سے رجوع کر لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. میں اور آپ انتہائی گناہ گار ہیں، شب و روز بہت سے گناہ کرتے ہیں.
اللہ ہمیں طریقے بتا رہے ہیں. دیکھو گناہ کر بیٹھو تو اپنے رب سے رجوع ضرور کر لینا. یہ نہ کرنا گناہ پہ بضد ہو جاؤ، گناہ پر ڈٹ جاؤ، گناہ پر اصرار کر لو، کرتے ہی چلے جاؤ اور اپنے رب کی طرف پلٹو نا. گناہ ہو جائے تو اپنے رب کو یاد کر لو، وہ رب تمہیں بخش دے گا. اللہ تو اتنے مہربان ہیں ہم پر کہ ہر روز تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کر پکار رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی گناہ گار مجھ سے بخشش مانگنا چاہتا ہے، کوئی توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، آ جاؤ میں تمہیں بخش دوں. ایسا رحیم ہے ہمارا رب. اس وقت اٹھیے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے رب کو راضی کیجیے، وہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. توبہ استغفار کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ بہت سی برکتیں ہم پر نازل فرماتے ہیں. توبہ استغفار کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے. اللہ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے ہم نے گمان نہیں کیا ہوتا. ہماری دعا قبول ہوتی ہے، جو ہمیں اللہ سے چاہیے ہوتا ہے اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں. پر زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی ہم نے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اللہ وہاں سے انسان کو عطا کرتے ہیں وہ چیز جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. اللہ فتاح ہے نا، اللہ کھولنے والے ہیں. بند چیزوں، بند دروازوں کو اللہ کھولنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم توبہ استغفار کرو، تم میری طرف پلٹو، میں بند چیزوں کو تمہارے لیے ہموار کر دوں گا. جہاں ہمیں لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، سارے راستے بند ہیں، تمام چیزیں بند ہیں، یہ چیز سالو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کہتے ہیں وہاں سے راستے نکالنے والا میں ہوں. الفتاح ہمارا رب ہے جو کھولنے والا ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں بہت مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. توبہ استغفار کی فضیلت کو ہم چند احادیث سے سمجھتے ہیں. بخاری کی احادیث آتی ہے. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کیے تھے. پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا. وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا، یعنی 100 پورے کر دیے. پہلے 99 تھے پھر 100 پورے کر لیے. پھر لوگوں سے یہ مسئلہ پوچھتا رہا. کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ. راستے میں ہی اسے موت نے آ پکڑا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا. اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ وہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمائے کہ فاصلہ ناپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بارش بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. دیکھیے گناہ توبہ کے لیے جا رہا ہے، ارادہ کر لیا، راستے میں موت آ گئی، لیکن اپنے گناہوں پر نادم ہے، اپنے رب سے گڑ گڑانا چاہتا ہے. اور گناہ دیکھیے 100 قتل، یعنی ایک قتل بھی کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس شخص نے 100 قتل کیے، پھر بھی اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ کی رحمت دیکھیے. توبہ استغفار کی بہت فضیلت ہے. ہم دل سے اپنے رب کی طرف جاتے ہیں، پلٹتے ہیں تو وہ رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. اسی طرح بخاری کی حدیث آتی ہے ایک اور. سیدنا ابو سعید خدری اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے اس کو مال اور اولاد دی تھی. جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ وہ کہنے لگا اچھا باپ تھا. باپ نے کہا دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی، اور اگر میں اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا. لہٰذا تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں بکھیر دینا. اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لے لیا. چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے بندے جو کچھ تو نے کیا ہے کون سی بات اس کی وجہ بنی جو تو نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی؟ وہ کہنے لگا فقط تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرنے کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ اس پر رحم فرما دیا اور اسے بخش دیا. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اس کی طرف پلٹنا، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے آگے گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے.
تو دیکھیے اگر لاش کو جلا کر راکھ بنا کر ذرات بھی آندھی میں بکھیر دیے جائیں نا تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں سمیٹ لے گا، ہمیں اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اگر رب کا ڈر ہے، رب کا خوف ہے، تو اس کی تیاری کرنی ہے، اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، اس اللہ سے مانگنا ہے، تب ہی ہم اس دن سرخرو ہو سکیں گے۔ تو یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں، یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو توبہ کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جو بھی گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی نیت بھی نہیں ہے، نہ شرمندہ ہے، نہ پچھتاوا ہے، نہ ملامت ہے، نہ رب کی طرف پلٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو وہ گناہ کی عادت ہماری ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ہمارے دل پر پھر سیاہی سی چھا جاتی ہے، نقطے لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا تھا، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں ایک سیاہ نقطہ لگا، توبہ استغفار کر لی، گناہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ نقطہ ہم سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ استغفار بھی نہیں کر رہے، تو ہمارا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑنا ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں۔ پھر ہم کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں یہ دل دیا ہے کہ گناہ کر کے ہمیں ایٹ لیسٹ ندامت تو ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ ہمارا دل دکھتا تو ہے، ہمیں اتنی پرواہ تو ہوتی ہے، اللہ یہ میں نے غلط کر لیا، مجھے معاف کر دیا، تو یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ چلو ہم ایسے لوگ تو ہیں جو اپنے رب کی طرف پلٹ تو رہے ہیں، جو کہ ہمارے رب نے ہمیں ایسا دل تو دے دیا کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے اگر ہم اس کی طرف پلٹیں تو بضد نہیں ہونا، اپنے گناہوں پر اکڑنا نہیں ہے، جمنا نہیں، اصرار نہیں کرنا۔ توبہ کرتے وقت کوشش یہی کرنی ہے، ارادہ بھی یہی کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگر پھر کر بیٹھے تو پھر اللہ کے حضور آ جائیے، پھر کر بیٹھے تو پھر آ جائیے۔ اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کریں کہ دل میں یہ سوچیں چلو زبان سے تو کہہ دیتا ہوں استغفار، لیکن کرنا تو مجھے دوبارہ یہی ہے، تو ایسی بخشش پھر اللہ کے ہاں ہماری نہیں ہوگی کہ صرف ہم زبان سے استغفار کہہ رہے ہیں، دل ہمارا اللہ کے حضور اس طرح نہیں پلٹ رہا، دل ہمارا نادم نہیں ہے، دل ہمارا پچھتا نہیں رہا، بس ہم یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم توبہ کرنے والوں میں بس زبان سے استغفار کہہ دیا، نہیں، دل بھی رب کی طرف جھکے، دل بھی مائل ہو، گڑ گڑائیں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کا خوف ہمارے اندر ایسا ہو کہ خود بخود آنسو بہہ نکلیں اپنے رب کے خوف سے۔ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جان رہے ہوتے ہیں ہم کس نیت کس ارادے سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے رب کے حضور انشاءاللہ توبہ کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آگے، یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو تم اپنے رب کی رحمت کو ہلکا نہ لو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، برکتیں بھی نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے، بس تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مجرموں کی جو صفات ہیں، جو ان کے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ ہم کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں کہ وہ اگر ایمان کی طرف آ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ فلاں فلاں اعتراضات یا مطالبات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں فلاں معاوضہ دکھائیے، ہماری فلاں بات پوری کر دیجیے تب ہم ایمان لائیں گے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو، کبھی یہ کہتے ہیں کہ حقیر قسم کے لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کھول کھول کر واضح طور پر آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اے نبی آپ جان لیں کہ ان میں سے مجرم کون ہیں، ایسے ہٹ درم لوگ کون ہیں، کیا یہ ایمان لانے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی اللہ کہتے ہیں ہم واضح کرتے ہیں تاکہ اے نبی آپ پر سب کچھ واضح ہو جائے۔
تو اس طرح یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 55 سورہ انعام تک کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔